کیا آپ جانتے ہیں کہ وہابی دیوبندی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے ناظرین، ان سب سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان محمد منتظم۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وہابی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کا بانی شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب ہے۔ ان کا عقیدہ باطلہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمان مشرک و کافر ہیں۔ ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال جائز بلکہ واجب ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اس نے اپنا مذہب باطلہ پھیلانے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اس کے ذریعے انبیاء اور اولیاء علیہم السلام اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل کھول کر توہین کی۔ پھر اسی کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویت الایمان رکھا۔ اسی نے یہاں وہابیت پھیلائی۔ اب اس وقت اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور تقویت الایمان کو ماننے والا یا اس کے مطابق عقیدہ رکھنے والوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب سمجھتے ہیں کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹھی کے ماننے والوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ باطلہ یہ ہے: نمبر 1 کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو نہیں سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہی میرے نبی کے بعد، لیکن کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ باطلہ سنیے کہ شیطان لعین کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تیسرا عقیدہ باطلہ سنیے کہ ابلیس کی وسعت علم نص قطعی سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چوتھا عقیدہ باطلہ سنیے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ جھوٹ بولا بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ خدا تعالیٰ ہر عیوب باطلہ و فاسدہ سے پاک و صاف ہے۔ نمبر 5، عقیدہ نمبر 5 سنیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ کا ثبوت بچہ و پاگل بلکہ تمام حیوانات و بہائم کے علم کے مشابہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ چاروں کے چاروں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر و مرتد ہیں۔ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ آج کے دور میں دیوبندی وہابی دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ان خبیث لوگوں کے اقوال باطلہ اور عقائد فاسدہ کو صحیح اور حق مانتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی کافر و مرتد ہیں۔ آئیے ناظرین، اب سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت کے خواہاں ہیں اور انہی کے پیروکار ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے اب سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طور طریقے پر چلنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، یعنی جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا، تو اسی پر عمل کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ناظرین، ہم سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اس ویڈیو سے اچھی باتیں معلوم کی ہیں اور آئندہ